رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نور کا ایک تعارف ہمارے سامنے آیا تو جو احکام اس میں بیان کیے گئے تھے وہ بھی آئے ہمارے سامنے، اور کچھ باتیں رہ گئی تھی، ان 2-3 باتوں کو عرض کر ہم آگے چلتے ہیں. قرآن کریم نے جہاں اس میں بہت سارے احکام بیان کیے کہ جب گھروں میں گھسو تو اجازت دینی ضروری ہے. اب یہاں مسئلہ اٹھا کہ بہت سارے ایسے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، غلام ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کو تو ہر وقت اندر آنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کے دور میں بھی اگر گھر میں ایسا کوئی بندہ رکھنا ہو تو بالکل چھوٹا بچہ ہو، یہ ان کے لیے حکم ہے. عموماً گھروں میں ہم بڑے بالغ بچے رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ان کے لیے کچن کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہر کمرے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پردے کا بڑا اہتمام رہنا چاہیے. تو قرآن کریم نے کہا اگر بچے چھوٹے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی غلام آپ کے پاس ہے تو 3 وقت میں ان کو بھی اجازت دینی ہے. 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تزعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، عشاء کے بعد، کیونکہ یہ تینوں اوقات انسان کو آرام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں انسان کبھی کبھی کپڑے نکال کے سوتا ہے. تو قرآن کریم نے کہا جب ان کو اندر آنے کی ضرورت ہو تو ان کو اجازت دینی چاہیے. ہاں، اس کے علاوہ کبھی آئے تو اس وقت اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے کہا یہ سارے احکام بیان کر کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، اور جن کو بس جہاں پہ نرم کوئی بات آ گئی اس پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی سخت معاملہ آیا فوراً ہٹ جاتے ہیں. عموماً یہ بات ہوتی تھی منافقین کے اندر. قرآن کریم نے اس کو کس طریقے سے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وَبِالرَّسُولِ، اور رسول پر ایمان لایا، وَأَطَعْنَا، ہم نے ان کی اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. لیکن جو ہی کوئی بات سخت آ گئی فوراً ایک بڑا طبقہ الگ ہو جاتا ہے. اسی قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے تیار، اسی قرآن میں لکھا ہے حج کرو تو حج کرنے کے لیے تیار، اسی قرآن میں لکھا ہے زکات دو تو زکات دینے کے لیے تیار. لیکن اسی قرآن میں لکھا ہے پردہ کرو تو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر والوں کو پردے پر آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر والوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کریم کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پہ عمل کرتے ہو اور بعض پہ نہیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان والا تو ایسا ہوتا ہے وہ پوری کتاب پہ عمل کرتا ہے. کیسا ایمان والا ہوتا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. انما كان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات تو یہ ہے اذا دعوا الى اللہ، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. ان یقولوا، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی، چاہے پھر کیسے بھی احکام سخت ہو، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہماری گردنیں کٹ جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، لیکن ہم قرآن کو چھوڑنے والے نہیں. قرآن نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. کیسے ہوتے ہیں یہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کامیاب لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم نے کہا جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول پاک کی اطاعت کرے، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں. قرآن کریم نے ایک نچوڑ بتا دیا کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس قرآن کو مانتے کون ہیں؟ جن کے دل میں خوف ہو، آخرت کا ڈر ہو، جہنم کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو، وہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں. اور جن کے دل میں نفاق ہو، جو اللہ کے باغی ہو، ان پر قرآن کوئی اثر نہیں کرتا ہے. اس کے بعد سورہ شعراء سورہ فرقان شروع ہوتی ہے،
اور سورہ فرقان میں بھی ایسے کچھ بہت بڑے بڑے مضامین ہیں. مثلا قرآن کریم کو شروع میں کہا گیا تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے ایسی کتاب نازل کی اپنے بندے پر جو فرق کرنے والی ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے. اور پیغام کیا تھا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا جو جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. ولم یتخذ ولدا، وہ اولاد کا محتاج نہیں. لا شریک لہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ وہ ذات ہے جس نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کہتا ہے لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قرآن آیا انہوں نے کیا کیا؟ اسی معبود کو چھوڑ کر، اسی اللہ کو چھوڑ کر، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کچھ ایسے معبود گڑھ لیے لا يخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، پیدا کریں گے کہاں سے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اچھا، جب ان کو قرآن سنایا جاتا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے تو یہ کہتے تھے إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، یہ تو جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ اسی نے نہیں. وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، بہت سارے لوگ اس پر مدد بھی کرتے ہیں ان کو. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اس کے بعد کہتے تھے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو افسانے ہیں. کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کیوں کہتے تھے اگر یہ قرآن ہوتا، اگر یہ قرآن واقعتاً قرآن ہوتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نازل کیوں نہیں کیا؟ اور کہتے تھے اچھا یہ پیغمبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بھئی کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے یہ؟ اللہ کا لاڈلا کیسے ہو سکتا ہے یہ نبی؟ یہ تو دنیا میں چلتا بھی ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازار بھی جاتا ہے. لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اللہ نے اس کی مدد کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی بڑا خزانہ ہو، یا اس کے ساتھ باغات ہو. اللہ کہتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال، میرے پیارے دیکھو کس طریقے سے یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فضربوا فضلوا، یہ تو گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، یہ راستے کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں، یہ راستے پر صحیح چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. قرآن کریم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ دنیا اندھیر نگر ہے، یہ دنیا اور آخرت میں ایسا نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. اللہ کے سامنے تم پہنچ جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہو جاؤ گے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جس قیامت کو یہ جھٹلاتے ہیں جب اس کی آواز، اس کی چنگاڑ دور سے ہی سنیں گے یہ کعبہ کرے جائیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب جماعت در جماعت جھکڑ کر پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. دعوا هنالك ثبورا، اب یہاں یہ موت کو پکاریں گے، موت موت. لیقضی مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک جہنم کے دروگے اپنے رب سے کہو ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کرے. قرآن کہتا ہے اللہ کہے گا ان کو لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم ایک موت کو نہیں، ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ. وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سارے موتوں کو تم پکارو. آج کسی کو موت نہیں آئے گی. انسان سوچے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، ایک مرتبہ جل کے راہ پہ ختم ہو جاؤں گا. قرآن نے کہا نہیں ایسا نہیں. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب ایک مرتبہ انسان کا جسم ختم ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو پھر دوبارہ پیدا فرمائیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ اچھی طریقے سے چکے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، جب ان کا جسم ختم ہو جائے گا بدلناهم جلودا غیرها، ہم ان کو دوسرا جسم دے دیں گے تاکہ پھر یہ عذاب
چکھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر جتنا ٹائم ایک پلک جھپکنے میں لگتا ہے اتنے وقت میں کئی مرتبہ انسان کا جسم تیار ہو جائے گا. تو انسان چلاتا رہے گا وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک. اللہ کہتا ہے یہ منظر ہوگا. جو لوگ دنیا میں قرآن کو جھٹلائیں گے, قرآن کو چھوڑ کے آ جائیں گے, ان کے لیے یہی تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں کہا سارے لوگ ایک جیسے نہیں. کچھ تو اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کو گلے سے لگایا, جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن پہ لٹا دی. وہ کیسے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اوہو اللہ کے کیسے بندے ہیں؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ. عباد الرحمن, رحمان کے بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا, بالکل عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ ان پڑھ لوگ, یہ جاہل لوگ, بیوقوف لوگ جب ان سے الجھتے ہیں یہ کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا, سلامتی ہو تم پر, بس ہمیں اس کی فرصت نہیں. ان کی کوالٹیز کیا ہے, ان کے اندر صفات کیسی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ لوگ ایسے ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. ایک طرف تو وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں, جو رات گزارتے ہیں پلان بنانے میں, جو جن کے پلان رات کو یہ ہوتے ہیں ہم اس چراغ کو بجھا دیں گے, لیکن اللہ کا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. ان کا پلان ہے اس چراغ کو ہم بجھا دیں گے, ختم کر دیں گے, لیکن واللہ متم نورہ, اللہ اس چراغ کو مکمل کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. سارے نافرمان مل کر بھی اگر اس کو بجھانا چاہے تب بھی نہیں بجھا پائیں گے. اور دوسری طرف حال کیا ہے؟ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جوانے سے ہیں, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں, قیام کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. خوفا وطمعا, اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی امید رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اور ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ اور والذین یقولون, جو مانگتے رہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اصرف عنا عذاب جہنم, جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر لیجئے. کیوں؟ ان عذابہا کان غراما, اس لیے کہ اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے. اور ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ اور جو عباد الرحمن ہوتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا, ایسے لوگ ہیں جو اسراف نہیں کرتے ہیں, نہ کنجوسی کرتے ہیں, نہ اسراف کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, بلکہ اعتدال میں رہتے ہیں, نہ تو بالکل اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں, نہ تو بالکل جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں, بلکہ ان کی کوالٹی یہ ہے یہ بالکل اعتدال میں رہتے ہیں. اور کیا کوالٹی ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے, خالق نہیں سمجھتے, بخشنے والا نہیں سمجھتے ہیں, رزاق نہیں سمجھتے, ایک معبود کے سامنے جھکتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي, اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں. ولا یزنون, اور بدکاری نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن نے کہا یہ تمام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے رکتے ہیں, لیکن جو ان چیزوں میں پڑے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو یہ سارے کام کرے, بے وفائی کرے, دغا بازی کرے, بدکاری کرے, جھوٹ بولے, اور کہا ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, یہ تو گناہ سے ملے گا, یہ تو بڑا گنہگار ثابت ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ شورى شروع ہو جاتی ہے, اور سورہ شورى میں کیسے مضامین ہیں. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا طاسیم تلک آیات الکتاب المبین, یہ تو واضح کتاب کی آیتیں ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم و تڑپ پھر بیان ہو رہا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, ایک طرف سے مکہ کے کافر کہتے ہیں یہ ساحر ہے, ایک طرف سے مکہ کے کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہے, ایک طرف سے مکہ کے کافر کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے, ایک طرف سے مکہ کے کافر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف قربان جاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن کو بھی ترس آیا, اللہ کو بھی ترس آیا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم, لعلک باخع نفسک, شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اللہ یکونوا مؤمنین, اگر یہ ایمان نہ لائے,
دوسری جگہ کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہ لائیں شاید یہ کہ آپ افسوس کرتے کرتے اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دے۔ صحابہ کے بارے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا اللہ کوئی ایسی چمتکار دکھائے، کوئی ایسی نشانی دکھائے، سارے لوگ ایمان لائے۔ قرآن کریم نے کہا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہتے ہم آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے ان کی سب کی گردنیں اسلام کے سامنے جھک جاتی، یعنی آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے، سورج کو نیچے اتارتے، لیکن حال کیا ہے وما اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ جو نشانیاں ہم نے اتاری کیا وہ ان کے لیے کافی نہیں؟ اس سے پہلے کتنی نشانیاں اتاری؟ کیا نشانی؟ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ اس زمین کے اندر ہم نے ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے۔ موٹے طور سے عرب والے تو سمجھ سکتے تھے یہ بات کہ دنیا میں ہر چیز کے جوڑے، لیکن آج کے دور میں یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ باٹنی والوں سے پوچھو، نباتات والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر چیز کے جوڑے ہیں، پھول کے بھی جوڑے ہیں، حتیٰ کہ پتھروں کے بھی جوڑے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد لیکن قرآن کریم نے کہا ان فی ذلک لآیہ، اس میں تو نشانی تھی، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، ان نشانیوں کو دیکھ کر آفتاب کو چڑھ گئے، سورج کو چڑھ کر، اور سورج کو غروب ہوتے ہوئے روزانہ دیکھ رہے ہیں، چاند کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر قرآن کریم نے پچھلے قوموں کے کچھ واقعات پھر سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ کیا سنایا واقعہ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سے کہو ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم کیسے فرعون کے پاس جائے، وہ تو ہمیں وہاں ختم کر دے گا، ہم نے تو فلاں کام کیے ہیں۔ اور پھر قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ تم فرعون کے پاس، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فاتیا فرعون فقولا، اور ان سے کہو نرم لہجے میں ان سے بات کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، فرعون کو دعوت دی، لیکن فرعون نے وہاں سے کیا کہا؟ فرعون نے بات نہیں مانی۔ فرعون نے کہا نہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہم ایک اللہ کی بات کو مان لے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سے پلان بنانا شروع کر دیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ انہا اولئک لشرذمۃ قلیلون، یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، ان کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے، ختم کر سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے فاخرجناہم من جنات وعیون، اتنا بڑا فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، سب سے بڑا معبود میں ہوں، سب سے بڑا طاقتور میں ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے اس کو ہلاک کیسے کیا ہم نے؟ موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے اپنی قوم کو لے کر، فرعون نکلا نہیں بلکہ ہم نے اس کو نکالا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نکالا۔ فاخرجناہم من جنات وعیون، باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، وکنوز ومقام کریم، اس کے خزانوں سے ہم نے اس کو باہر نکالا۔ کہاں نکالا؟ فلما تراءى الجمعان، بالکل جب سامنے پہنچے، سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ اب موسیٰ کی قوم کہتی ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ قال کلا، کچھ نہیں ہوگا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ مجھے عنقریب ہدایت دے دے گا، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ کو تو ہم نے پار کرا دیا، وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، لیکن فرعون کو کیا کیا؟ ثم اغرقنا الاخرین، دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں آگے ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اتنی بڑی نشانی دیکھ کر مکہ کے مشرک تب بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ کیا کہا اپنی قوم سے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اپنے باپ سے قوم سے سوال کیا بھائی کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم تو کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب ان کو پکارتے ہو کیا یہ بات سمجھتے ہیں؟ او ينفعونكم، کیا کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ او يضرون، یا کوئی نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں؟ وہی جواب ملا۔
حقیقت ہے، یعنی عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پتھر سمجھتے نہیں ہیں، لیکن پھر کرتے کیوں ہو؟ قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون، کیونکہ ہمارے آب و اجداد ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی عقل سے کام لینا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے پروردگار کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تمہیں پوچھنا ہے، اگر معبود ماننا ہے تو دیکھو میرا معبود کیسا ہے۔ الذی خلقنی، میرا معبود وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ الذی هو یطعمنی، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور مجھے پلاتا بھی ہے، واذا مرضت، اور جب بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفینی، وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہی مجھے بیماری سے باہر نکالتا ہے۔ اور والذی یمیتنی، وہی اللہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے، ثم یحیینی، پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع، وہی اللہ ہے ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس سے مجھے امید ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد دعا کی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگارہ مجھے حکمت عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ کون ہوتا ہے، معبود کیسا ہوتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو انسان کو جلا دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں ہم بات نہیں ماننے والے۔ قرآن کریم نے کہا ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، حود علیہ السلام کا تذکرہ، سب کی نعمتیں گنا کر اللہ پھر یہ آخر میں ہر کسی کے آخر میں یہی بات کہتے ہیں ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ آخر میں بات آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا اتنے انبیاء آئے، ان کو دعوت دے رہے تھے، ساتھ میں ایک بات کہتے تھے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے ہماری قوم ہم تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ اچھا جب یہ بات کہتے تھے فوراً لوگ اٹھتے تھے، اس کا مطلب اس کو کہیں سے پیسہ مل رہا ہے، تبھی تو پیسہ نہیں لے رہا ہے۔ یہاں تو ایک پھوک کوئی مارے اس کو 500 روپے، یہاں تو اور کوئی کرے اس کو 1000 روپے، اس کا مطلب کہیں سے پیسہ مل رہا ہے۔ جواب کیا ملا؟ ہاں مل رہا ہے، کیونکہ ہم بڑی سرکار کے ملازم ہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، ہماری مزدوری اللہ پر ہے، اور جو ایک ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوتا ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے پھر تنخواہ نہیں لیتا ہے، ہماری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سب کو کتابیں دی گئی، کسی کو تو تختے پر دی گئی، وہ ساری ختم ہو گئی اور سب کچھ ختم، لیکن جو آپ کو معجزہ دیا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، تختوں پر لکھ کے دی گئی، لیکن قرآن کریم کہاں اترا؟ نہ قرآن کریم کو کہاں اتارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو وَإِنَّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ، وہ کتابیں تو تختوں پر اتر آئی، پھٹوں پر اتر آئی، لیکن قرآن کریم جو اترا یہ آپ کے قلب اطہر پر اترا، اس کو بیچ میں کوئی واسطہ نہیں جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کی بشارت تو پہلے والی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کے یہ کوالٹیز ہوں گے۔ اچھا عرب کے لوگوں نے جب یہ سارا سنا کہا اچھا یہ ہمیں قرآن سناتا ہے، اس کا مطلب رات کو یہ گھڑتا ہے، رات کو بناتا ہے، یہ یعنی یہاں اس پر جادو کا اثر ہے، کوئی شیطان آ کر کوئی جن آ کر ان کو سناتا ہے۔ یہ کن نے کہا؟ یہ مکہ کے مشرکوں نے کہا۔ قرآن نے کہا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی شیطان لے کر نہیں آتا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کے ہاتھ میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تو تیرے رب کا کلام ہے۔ پھر کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب اگر جنات نہیں آتا ہے، اس کا مطلب کوئی شاعر ہے، یہ رات کو کلام بناتا ہے، صبح پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دیا، کیا کہا؟ الشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون، شاعر لوگوں کا کلام سنا ہوگا، شاعر وہ ہوتا ہے يعلمون ما تفعلون يقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، جو
کرتے یعنی جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لیکن قرآن کا یہ حال نہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شاعروں کے پیچھے جو ایک بھیڑ لگی ہوتی ہے وہ تو پاگلوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے, اور وہ تو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں, کبھی ان کے در کبھی ان کے در. لیکن میرے محبوب پر جو قرآن کریم نازل ہوا, قرآن کریم نے کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. مکہ کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے شاعر کا قول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کاہن کا کلام ہے. اگر شاعر کا کلام نہیں پھر کاہن کا کلام ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کاہن, اس نے کہا کاہن کا کلام, کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, کیونکہ شاعر وہ ہوتا ہے جو دو باتوں میں بڑے بہت خواب دکھاتا ہے. لیکن دیکھو جب اس کے کلام کو دیکھو ایسا لگتا ہے رستم اعظم ہے, لیکن جب قریب جا کے دیکھو تو بزدل اعظم ہوتا ہے. لیکن میرے محبوب پر جو کلام نازل ہو یہ شاعر کلام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا آسان فرمائے, قرآن کریم پر عمل کرنا آسان فرمائے. قرآن